خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہماری خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق خداوند تیری تمجید ہو۔ اس وقت عید فطیر کے پہلے دن جب فصح ذبح کیا جاتا تھا، یسوع کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ پس اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا، شہر میں جاؤ، ایک شخص پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے کہ میرے لیے وہ نعمت خانہ کہاں ہے جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فصح کھاؤں؟ وہ ایک بالا خانہ آراستہ اور تیار کردہ تمہیں دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرو۔ تب شاگرد چلے گئے اور شہر میں آ کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور انہیں دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے، اور پیالہ لے کر شکر کیا اور انہیں دیا، اور ان سب نے اس میں سے پیا، اور اس نے ان سے کہا، یہ نئے عہد کا میرا وہ خون ہے جو بتیروں کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تاک کے شیرے میں سے پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ میں اسے خدا کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تب وہ حمد گا کر کوہ زیتون کو گئے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج عبادت کے تعارف میں بیان کیا گیا کہ آج پوری دنیا میں تمام مسیح مومنین خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی عید مناتے ہیں، اقدس یوکرس کی عید۔ اسے کورپس کرسٹی کی عید بھی کہتے ہیں، یعنی یسوع کا پاک بدن اور خون۔ عزیزو، یاد رکھیں کہ یسوع کا پاک بدن اور خون، یسوع کے پاک بدن اور خون کی ضیافت اور یسوع کے پاک بدن اور خون کی عبادت ہماری مسیح ایمان کی ساری عبادتوں کا مرکز اور محور ہے۔ ہر عبادت، ہماری زندگی اور ہمارے ایمان کا کوئی بھی واقعہ ہو، ہمارے ایمان کی کوئی بھی عید ہو، ہر عید میں ہم ایک ہی بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ ہم خداوند خدا کے پاک الطار کے چوگرد جمع ہوتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت اپنے شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ تو یسوع کے ان الفاظ کو یاد رکھتے ہوئے، یسوع کے ان الفاظ کی پیروی کرتے ہوئے، یسوع کے ان الفاظ کو بجا لاتے ہوئے، ہم یسوع کی یادگاری میں کیا کرتے ہیں کہ یسوع کی یادگاری میں اس کے لیے پاک مذبح سجایا جاتا ہے، اقدس روٹی رکھی جاتی ہے اور انگور کا رس رکھا جاتا ہے، اور یسوع کے ہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اور ان الفاظ کے ادا کرنے کے بعد وہ روٹی نہیں رہتی، یسوع کا پاک بدن بنتی ہے، اور وہ انگور کا رس نہیں رہتا بلکہ یسوع کا پاک خون بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور
خدا کا کلام اور خدا کے اکلوتے بیٹے نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ اسی کا پاک بدن اور خون ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے. اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں. تو یہی وہ بات ہے, یہی وہ دلیل ہے, یہی وہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہر روز کس طرح سے ہمارے ساتھ ہے. وہ اپنے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں, اقدس یوخرس کے ساکرامنٹ میں, پاک شراکت کے ساکرامنٹ میں ہر روز ہمارے ساتھ ہے, ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. جب بھی ہم اس کے میز کے چوگرد جمع ہوتے ہیں, پاک الطار کے چوگرد جمع ہوتے ہیں, تو یسوع مسیح ہمارے درمیان رہتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے. عزیزو, خون کا ذکر کلام مقدس میں بہت دفعہ کیا گیا ہے. بدن اور خون. اور پرانے عہد نامے سے جو آج ہم نے تلاوت سنی ہے, خروج کی کتاب اس کے 24ویں باب میں سے, یہاں پر یہوہ خدا اپنے لوگوں سے, بنی اسرائیل کے لوگوں سے ایک عہد باندھتا ہے. اور ایک عہد باندھتا ہے, اور یہ عہد کس طرح کا ہے؟ یہ خون کا عہد ہے. اور خدا موسیٰ کو کہتا ہے, موسیٰ پہاڑ پر خدا سے بات چیت کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, خدا اس کی ہدایت کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اب پہاڑ کے نیچے جا اور میرے لوگوں سے خطاب کر, اور اسرائیل کے 12 قبیلوں کی طرح تو 12 ستون لگا, 12 ستون لگا, ایک مذبح بنا, اور پھر قربانیاں چڑھا, اور اس قربانیوں کے خون کو ایک باسن میں جمع کر, ایک مذبح خداوند خدا کے لیے لگا, 12 ستون تمام بنی اسرائیل قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے لگا, اور پھر ان باسنوں سے وہ خون لے جو تو نے خدا یہوہ کی قربانی کے لیے چڑھایا ہے, اور وہ خون جو ہے وہ پاک الطار پر چھڑک دے, اور پھر لوگوں پر چھڑک دے, تاکہ لوگوں کا اور یہوہ خدا کا ایک خونی رشتہ, ایک خونی تعلق قائم ہو جائے, اور اس طرح سے یہوہ خدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو جائے, اور لوگ جو ہیں یہ خدا کے ہو جائے. تو پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خون کا عہد باندھتا ہے, اور وہ خون جو تھا وہ بیلوں کا, بکروں کا, بچڑوں کا, اور خدا جو ہے اس خون کے ذریعہ سے اپنے لوگوں سے ایک تعلق, ایک خونی رشتہ, ایک خونی تعلق قائم کرتا ہے. لیکن نئے عہد نامے میں وہی خدا اسی خون کے عہد کو دہراتا ہے, اور اس میں تجدید لے کر آتا ہے, اس میں نیا پن لے کر آتا ہے. اب خون تو ہے لیکن بروں کا نہیں ہے, جانوروں کا نہیں ہے, بلکہ خدا کے اکلوتے بیٹے کا ہے. خدا کا اکلوتا بیٹا جو ہمارا نجات دہندہ ہے, اسی کے خون کے وسیلہ سے خدا ہمیں نجات دیتا ہے اور بچا لیتا ہے. بولو بچہ مریم کی, خدا یسوع مسیح کی. عزیزو, یسوع کے پاک بدن اور خون کی ضیافت, یسوع کے پاک بدن اور خون کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم یسوع کی خونی قربانی کو نہ بھولیں, ہمیشہ یاد رکھیں. یسوع نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو. جب جب تم اس پاک اقدس قربانی کو دہراؤ گے, جب جب تم اس پاک الطار کے چوگرد جمع ہوگے, جب جب بھی تم خداوند خدا کی عبادت کے لیے آؤ گے, میں یاد آؤں گا, میری یادگاری ہوگی, میں حاضر ہو جاؤں گا, اور میں تمہارے درمیان ہوں گا. عزیزو, ذرا غور کریں یسوع کے الفاظ پر. یہ الفاظ آپ ہر اتوار کو سنتے ہیں. ہم فادر اجاز یہاں آتے ہیں پاک مس کے لیے, اور وہ یہ الفاظ دہراتے ہیں جب اقدس قربانی چڑھائی جاتی ہے. میں بھی آج یسوع کے الفاظ دہراؤں گا, اور آپ نے یہ الفاظ بڑی دفعہ سنے ہیں. پاک جمعرات کی
शब्द थी जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना खाया। लिखा है यीशु ने रोटी ली और बरकत चाही, रोटी तोड़कर अपने शागिर्दों को दी। रोटी ली, याद रखें क्या लिया? रोटी ली। हाँ, ये याद रखना है। यीशु मसीह ने रोटी ली और रोटी लेकर बरकत देकर तोड़कर अपने शागिर्दों को दी और क्या कहा? लो इसमें से खाओ, ये क्या है? ये मेरा बदन है। रोटी को बदन कहा, रोटी को बदन कहा। ये नहीं कहा ये बड़ी पाक रोटी है। हाँ जी, ये बड़ी बरकत वाली रोटी है और इस रोटी को मैंने बरकत दे दी है और इस रोटी को खा लो। असी तो ये बात गौर तलब है। इसलिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया अक़दस यूखरिस्त के साक्रामेंट में, पाक शराकत के साक्रामेंट में उस रोटी को नहीं देखती, यीशु के बदन को देखती है, यीशु की मौजूदगी को देखती है, यीशु की दावी मौजूदगी को देखती है कि यीशु मसीह हमेशा इस अक़दस यूखरिस्त के साक्रामेंट में हाजिर रहता है। अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि लो इसमें से खाओ, ये मेरा बदन है। हाँ जी, ये क्या है? ये मेरा। अच्छा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ये मेरे बदन की तरह है। हाँ जी, या ये भी नहीं कहा ये मेरे बदन की मानिंद है। हाँ जी, ये भी नहीं कहा कि ये मेरे बदन जैसा है। ये भी नहीं कहा कि ये मेरे बदन का नेमुल बदल है, अल्टरनेटिव है, बल्कि सीधा साफ कहा कि ये बरकत शुदा रोटी, ये रोटी नहीं है, ये मेरा बदन है, लो इसमें से खाओ। इसलिए पाकमा कैथोलिक कलीसिया यीशु के ही अल्फाज को दोहराती है, यीशु के अल्फाज पर यकीन रखती है, यीशु के अल्फाज पर ईमान रखते हुए यीशु मसीह की कामल हजूरी, मुकम्मल हजूरी का ईमान रखती है, इकरार करती है कि पाक शराकत के साक्रामेंट में हम रोटी नहीं लेते हैं, हम रोटी नहीं हासिल करते हैं, हम यीशु के पाक बदन को हासिल करते हैं, हम यीशु को हासिल करते हैं। यीशु हमारे दरमियान आ जाता है, यीशु हमारी जिंदगी में उतर आता है, यीशु हमारे वजूद में उतर आता है, यीशु हमारे दिलों में उतर आता है और यीशु हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह जिस तरह मैंने ये यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर किया जब रोटी को बरकत दी, यही अल्फाज जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के इस पाक प्याले के मुतल्लिक भी दोहराए जा सकते हैं कि यीशु मसीह ने अंगूरी रस का प्याला लिया और बरकत चाही और बरकत चाहकर जो है प्याला शागिर्दों को दिया और कहा लो इसमें से पियो, ये नए अहद का मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। अजीजों, अंगूरी रस के प्याले को, अंगूरी रस को अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून कहा है। खून की मानद नहीं कहा, खून जैसा नहीं कहा, खून की तरह नहीं कहा, बल्कि अपना खून कहा है और फिर ये कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। इसलिए अजीजों, इसलिए कभी कोई आपसे पूछे ना, कोई दूसरी कलीसिया का बंदा, कोई दूसरी कलीसिया का पास्टर, कोई खादम पूछे कि आप इतवार को क्यों खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफत मनाते हैं, तो यह जवाब है क्योंकि यीशु का हुक्म है, ये यीशु की हिदायत है, ये यीशु की तरबियत है और ये यीशु की तमन्ना है, ये यीशु की आस है, ये यीशु की तड़प है कि यीशु ने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। जब जब तुम ये करोगे मैं याद आऊंगा, जब जब तुम इस बात और इस अमल को दोहराओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। और अजीजों, आपने देखा है कि जी उठा यीशु, जब यीशु मर गया और मुर्दों में से जी उठा तो शागिर्द यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। हाँ जी, यीशु को पहचानने में शागिर्दों को मुश्किल पेश आ रही थी। एक ही बात थी जो यीशु की पहचान का सबब बनी, एक ही अमल था जो यीशु की पहचान का सबब बना कि जब जब यीशु जी
یہ تو خداوند ہے. تو یہ یسوع کی پہچان کا ساکرامنٹ ہے. یسوع کو پہچاننے اور یسوع کو جاننے اور یسوع کی شناخت کرنے کا ساکرامنٹ ہے. اس لیے عزیزو ایک اور بات اسی سے ملتی جلتی پوری دنیا میں پوری دنیا میں چاہے پاک ماس کی قربانی کسی بھی زبان میں ہو رہی ہو, دنیا میں لاکھوں کروڑوں زبانیں ہیں, پوری دنیا میں اقدس یوخرس کی قربانی کسی بھی زبان میں ہو رہی ہو, جب کاہن التار پر آتا ہے اقدس یوخرس کی قربانی چڑھاتا ہے, آپ کو چاہے سمجھ آئے نہ آئے آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ یسوع کی قربانی کو دہرا رہا ہے. پہچان لیا جاتا ہے, جان لیا جاتا ہے. یسوع کو پہچان لیتے ہیں اس روٹی کے توڑے جانے میں, اقدس یوخرس میں, پاک شراکت کے ساکرامنٹ میں یسوع کو مومنین پہچان لیتے ہیں. ارے یہ تو خداوند ہے. جس طرح شاگردوں نے پہچان لیا تھا, جس طرح شاگردوں نے جان لیا تھا جب یسوع نے روٹی توڑی اور انہوں نے جان لیا, پہچان لیا کہ یہ تو خداوند ہے. پالوس رسول اپنے خط میں کہتا ہے, کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام خط میں بڑی ایک اور دلچسپ بات ہے. اقدس یوخرس کے متعلق ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی بات پالوس رسول نے کہی. اچھا, پالوس رسول نے یسوع کو رویا میں دیکھا تھا. ہاں جی, جب یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا, دمشق کی راہ پر یسوع اس پر ظاہر ہوا تھا. اس سے پہلے پالوس رسول کا ٹاکرا یسوع سے نہیں ہوا, آمنا سامنا کبھی نہیں ہوا تھا. لیکن پالوس رسول یسوع کے پاک بدن اور خون کے بارے میں کیا ہدایت کرتا ہے, کیا تعلیم دیتا ہے, کیا ایمان رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے غور طلب بات, وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے. کس سے پہنچی ہے؟ خداوند سے. پالوس رسول اس بات کا اقرار خدا کے کلام میں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے اور میں نے تمہیں بھی پہنچا دی ہے کہ جس رات خداوند پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی, توڑی, توڑ کر اپنے شاگردوں کو دی اور کہا لوگ کھاؤ, یہ میرا بدن ہے. اور انگوری رس کا پیالہ بھی لیا اور برکت چاہ کر اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا لو پیو, یہ نئے عہد کا میرا خون ہے. تو پالوس رسول بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے اپنے کلام میں اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ برکت کا وہ پیالہ اور برکت کی وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں یہ یسوع کے بدن کی شراکت ہے, یہ یسوع کے خون کی شراکت ہے اور یہ یسوع کی حضوری کی علامت ہے. عزیزو, یسوع کا پاک بدن اور خون ہمیں متحد کرتا ہے, ہمیں شراکت میں لے کر آتا ہے. پاک شراکت کا مطلب بھی یہی ہے. پاک شراکت ایک ایسا عمل جو ہمیں سب کو شامل کر لیتا ہے, شریک کر لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, اتحاد میں لے کر آتا ہے, ایک بنا دیتا ہے. اور اقدس یوخرسٹ جو ہے یسوع کا پاک بدن اور خون جو ہے یہ ہمیں ایک کر دیتا ہے, کیونکہ ہم پھر یسوع کے پاک بدن اور خون کا حصہ بن جاتے ہیں. یسوع کا بدن اور یسوع کا خون ہمارے بدن اور خون میں شامل ہو کر ہمیں ایک کر دیتا ہے, ہمیں متحد کر دیتا ہے, ہمیں ایک کلیسیا بنا دیتا ہے. یسوع کا پاک بدن اور خون ہمیں پاک کرتا ہے, ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, ہماری ساری نجاستوں کو, ہماری سارے غلطیوں کو, ہماری ساری بدیوں کو, ہمارے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے, کیونکہ یسوع سراپا پاک ہے. اور جب ہم اس کا پاک بدن حاصل کرتے ہیں تو ہمارے بدن کی طہارت ہوتی ہے, ہمارے بدن کی پاکیزگی ہوتی ہے, نہ صرف بدن کی بلکہ ہماری روح کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے, اور ہماری روح اور بدن جو ہے پاک صاف کیا جاتا ہے. یسوع کا پاک بدن اور خون ہمیں انسانیت سکھاتا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنا سکھاتا ہے, ایک دوسرے کے کام آنا سکھاتا ہے.
सिखाता है। वो किस तरह के इब्तिदाई कलीसिया में रसूलों के अमाल में लिखा है कि इब्तिदाई कलीसिया के लोग घर घर रोटी तोड़ा करते थे, यीशु के पाक बदन और खून की ज़ियाफत बनाया करते थे, और फिर हर चीज उनमें मुश्तरक थी, हर चीज उनमें बराबर थी। वो एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हुआ करते थे, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा करते थे, एक दूसरे के काम आया करते थे। तो यीशु का पाक बदन और खून हमें इंसानियत सिखाता है, हमें इंसानियत की भलाई करना सिखाता है, इंसानों के काम आना सिखाता है, और एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। तो आए खुदावंद का शुक्र अदा करें यीशु के पाक बदन और खून की ज़ियाफत के लिए, इस अच्छी और खूबसूरत और गहरी हजूरी के लिए कि इस अक़दस साक्रामेंट में यीशु हमेशा हमारे दरमियान रहता है और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफत के वसीला से खुदा आपके घरानों को बरकत दे, खुदा आपकी जिंदगियों को बरकत दे, और आपके खानदान और घराने हमेशा आपसी मोहब्बत और प्यार के बंधन में बंधे रहे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।